السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیارت پاکستان. خصوصی پروگرام افغانستان پر ہم کریں گے. افغانستان کے حوالے سے دو تین اہم معاملات. ایک تو یہ کہ جو افغانستان ایک افغان نیشنل نے امریکہ میں 2 لوگوں کو مار دیا اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ہی واز اے فارمر CIA ایجنٹ آلسو. اس حوالے سے کوئی عجب کہانی چل پڑی سوشل میڈیا پہ. دیکھیں سب نے کہنا شروع کیا جی جو پاکستان کے ناقدین ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ خوب ڈھیروں ہیں، انہوں نے کہا جی انڈینز بھی اس میں، افغانز بھی، کچھ پاکستان کے لوگ کہ جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، دیکھیں یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ شاید کروایا گیا ہو. اور دوسرا یہ کہ اب دیکھیں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں کنٹرول لینا ہے سچویشن کا، اس لیے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف ایکشن کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ایز اے پراکسی آف امریکہ افغانستان پر دھاوا بولنا چاہ رہا ہے. عجب یہ منطق ہے، کمال ہے ان لوگوں کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کیا ہے، پاکستان میں معاملات کیا ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قطر اور ترکی اور تمام ممالک سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کیا مشکلات ہیں افغانستان کے حوالے سے، لیکن یہ کمال بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اتنی بوگس بات کہ اس کے بارے میں خیر ہمارے ایکسپرٹس بتائیں گے. تاجکستان افغانستان بارڈر پر 3 چائنیز جو مارے گئے، اس حوالے سے خطے میں سمجھ آ رہی ہے کہ افغانستان کا پرابلم کتنا سیریس ہے. اور ایران کے بھی جو آئے تھے اس وقت سیکرٹری آف دا سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، انہوں نے بھی افغانستان کے حوالے سے بات کی، جو مشکلات ہیں، اور یہ کہا کہ ہم پاکستان کو کلین چیک دیتے ہیں، بتائیں ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو اپنی پالیسی ہے سب پر بات کریں گے. افغانستان ریمینز اے ویری کریٹیکل کنٹری فار پاکستان. ہر صورت تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانا ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ آر سیکورٹی. اعجاز چودھری صاحب فارن سیکرٹری آف پاکستان، بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اے مارشل صاحب ارشد ملک صاحب فارمر وائس چیف آف ایئر سٹاف، اور لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹری، سینیٹر رہ چکے ہیں، پالیسی پہ پالیٹکس پہ بڑی ان کی گہری نظر ہے. اعجاز صاحب ذرا اوور ویو آپ دے دیجیے گا، ویئر آر وی ناؤ؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جو تاجکستان میں ہوا یہی تو وہ خدشہ تھا جس کا اظہار ہم کرتے آ رہے تھے اتنے دنوں سے کہ بھائی یہ آج پاکستان پہ جو ہو رہا ہے یہ باقی ہمسایوں پہ بھی آ جائے گا آہستہ آہستہ. تو اس لیے سارے ہمسائے جو ہیں سینٹرل ایشینز بھی، چین بھی، پاکستان بھی، روس بھی، ایران بھی، ان سب کو مل کر ان کو بتانا ہے کہ جناب یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے بیانیہ بتایا تو وہ تو لغو ہے، غیر منطقی ہے، تو وہ تو چلے گا نہیں. لیکن یہ ضرور دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ہی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی ہے اور کنٹرول کسی کا نہیں ہے طالبان کا ان کے اوپر، اور کچھ کو تو طالبان نے خود اپنی مرضی سے جگہ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چار نکاتی آپ کو ایجنڈا روڈ میپ کرنا پڑے گا. پہلا تو یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کا راستہ بند نہ کریں، وہ رکھیں. ہمیں بھارت والی روش نہیں لینی چاہیے کہ 9.5 سال سے راستہ مطلب بھارت نے رابطہ بند کیا ہوا ہے، وہ نہیں کرنا. رکھیں، سفارتی طور پر بھی اپنے علماء بھی بھیجیں، اپنے جو پارلیمنٹیرین جو بھی کرنا. دوسرا، جہاں آپ کو کائنیٹک یوز آف فورس چاہیے آپ ضرور کیجئے، اس پہ بھی کوئی تعامل کی ضرورت نہیں، صرف پرپورشنیٹ ہو، یعنی صرف ریلائنس جو ہے وہ اس کے اوپر جنگ کے اوپر نہیں، کوئی جنگ مسئلے کا حل نہیں. تیسری چیز جو اس طرح میں نے ڈپلومیٹک کہا کہ میجر آفینسو کرنے کی ضرورت ہے. جتنے سارے جو ملک ہیں جو افغانستان کو نیبر کرتے ہیں، پلس جو بڑے ملک ہیں جس طرح امریکہ بھی ہے اور روس بھی، آپ کانفرنس خود کنوین کر لیں، پاکستان میں کنوین کر لیں، کیونکہ ایک ڈپلومیٹک آفینسو ضروری ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر جو ٹرائبل ایریاز ہیں یا کہیں اور بھی جو جگہوں پہ آپ کو ان کو فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنانا ہے، وہاں ان کے سلیپر سیلز نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جا کے بریفنگز کریں بھائی، یہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے پرائم منسٹر کے لیے، ڈپٹی پرائم منسٹر، سب کے لیے یہ جائیں اور جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے جائز چیزیں ہیں وہ منوائیں، تاکہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے لیے افورڈ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کی قوم میں کسی کے پاس بھی نرم گوشہ ہو. ان کے لیے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 2014 میں آپ نے ضرب اسب سے پہلے کیا تھا. پورا سال بھر پولیٹیکل کانفرنسز کر کے اور آپ نے ایسا کنسنسس بنایا جس کی وجہ سے وہ آپریشن کامیاب رہا. میرے خیال اسی قسم کا دوبارہ اتحاد ضرور ہے. جی یہ چار. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اسی، تو یہ بتائیے گا اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، اے مارشل صاحب، یو اگری ود دا 4 پوائنٹس جو اعجاز چودھری صاحب فرما رہے ہیں؟
Bismillah Rahman Rahim. Ma'am, there is no point disagreeing. I think this is the way forward. This is the understanding. बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है जो सर ने बताया कि जब तक यकजा हम नहीं होते, कि आज अगर हम हकीकत से काम लेते हैं तो हम लिबरल या मगरब ज़दा कहलाते हैं. अब हालांकि ये हकीकत है कि ये लोग वहां पे एक किस्म की धौंस के साथ अपनी हुकूमत कर रहे हैं. पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि अकीदा जरूरी है, मगर अकीदे के साथ साथ इंसानियत को भी तरजीह देनी चाहिए. अब इनके यहाँ जंग मुकद्दस है बिकॉज इन्होंने देखी ही जंग है. हम बार बार कहते थे कि ये न सिर्फ हमारे लिए खतरा बन सकते हैं बल्कि अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे भी बन सकते हैं. अब क्या वो भूत हैं जो कि इन्होंने जिनको पनाह दी हुई है, और ये क्या पहली दफा है कि ताजिकिस्तान के साथ इन्होंने ये किया. और हम ये नहीं कहते आप नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने उन लोगों को पनाह दी हुई है जो स्मगलर हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो दुनिया का अमन तबाह करना चाहते हैं और जो अपनी शरीयत को खुद साख्ता डिफाइन कर रहे हैं. और ये वही शरीयत के बागी लोग हैं जिन्होंने दुनिया में, अगर हम देखें दुनिया में की हिस्ट्री में, तो इसी तरह के बदतरीन कत्ले आम को यही लोग, इसी जैसे लोग आम कर रहे थे. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि हमें इनको, दुनिया को ये बताना चाहिए और ये प्रोपेगेट मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए कि इन लोगों ने उन लोगों को आमाजगा दी हुई है बिकॉज ये लोग डरे हुए हैं. और अगर आप कोई खुल के बात करें तो एक नई टर्म आती है पश्तून वली. ये कोई ऐसी पश्तून वली की नहीं है कि जनाब हमारा उनके साथ सकाफती या आइडियोलॉजिकली अग्रीमेंट है. जब इंसानियत की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर कोई किसी किस्म की पश्तून वली नहीं है. आपका तर्ज अमल है जो बताता है, और आपको इज्जत जो है वो इंसानियत को देनी है ना कि ताकत को. जी, इज्जत को इंसानियत को देनी ना कि ताकत को. जल साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लोग इस पर लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान क्या बात कर रहा है. पाकिस्तान ने एक रिवर्स सिचुएशन थी जहां फाइटर्स यहां बैठे हुए थे और अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे थे. तो मैं चाहती हूं कि आप जरा बयान करें बड़ी क्लियरली कि क्या जमीन आसमान का फर्क था उसमें और इस वक्त के हमारे अपने लोग वहां गए और हम पर अटैक कर रहे हैं. गवर्नमेंट विच इज कंट्री विच इज नॉट इन्वेडेड. तो थोड़ा सा आप बताइएगा क्योंकि ये बहुत लाजमी है इस चीज को एड्रेस किया जाए. जी नसीम, थैंक यू वेरी मच. देखिए, ये कहा जाता है कि अफगानीज जो हैं दे आर एट पीस व्हेन दे आर एट वार. और इनकी ट्राइबल हिस्ट्री आप देख लें, इनके कभी भी अमन नहीं रहा. तो और दूसरी बात मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए ये जीरो ऑप्शन है कि हम ऑल आउट वार में अफगानिस्तान के खिलाफ जाएं, बिकॉज ये इंडिया का ख्वाब है कि ऐसे हो. हमें अपने डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंडेवर्स और बैक चैनल से और एंगेजमेंट से ही इसको हल करना है. अभी ये जो लोग हैं, आप ये देखें कि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई, ये पेड मर्सनरीज हैं जो पहले इधर से भी जाते रहे. तो शायद बहुत सारा अमेरिका का पैसा था जो इनको सोवियत के खिलाफ लॉन्च होते रहे, और इसके बाद भी इनको एड मिलती रही. और अब जब ये खत्म हुआ, और हमें दुख की बात ये है कि फिर ये सारे हमारे ट्राइबल बेल्ट के अंदर हम अकोमोडेट हो गए. और अभी आप ये देखें कि अमेरिका ने भी, जो आज टेलीविजन चैनल्स के ऊपर था, कि बाइडन के टाइम पे 2021 में वो 70,000 ऐसे लोग इन्होंने रिपैट्रिएट करके अफगानिस्तान आने दिए. उन्होंने कहा ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं. और ये लड़का जो मारा गया उधर, जिसने अटैक किया, ये कहते हैं कि ये उनका जो CIA का एजेंट था और इंचार्ज था कंधार सेक्टर का. तो इसका मतलब है इनकी मेंटालिटी यही है, लेके पैसे करने वाली. अभी हमें ये डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे हम भाग नहीं सकते, चूंकि हमारे जियोग्राफिक लिंक हैं, कल्चरल है, पॉपुलेशन का एक, ये हमारी एथनिक लिंक्स हैं इनके साथ, और फिर ये हमारे बैकडोर के अंदर है. तो मेरे ख्याल के अंदर, जैसे चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया, एजाज चौधरी साहब ने, वही बात है. लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी टू प्रोंग्ड है. एक तो बैनुली दुनिया में तो ठीक है, आपको डिप्लोमेसी भी करनी है, आपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी करनी है, आपने एम्बेसडर्स को भी ब्रीफ करना है, नेबरिंग कंट्री से भी हेल्प लेनी है कि आज हम हैं कल आप होंगे. लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे विद इन आवर ओन लैंड वी हैव टू इम्प्रूव गवर्नेंस. ये बॉर्डरिंग प्रोविंसेस की हमें लोकल बॉडीज को एम्पावर करना होगा.
ہمیں لوگوں کو امپاور کرنا ہوگا جو ہمارے سول کلوتھس کے اندر ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہوں گے. دیکھیں صرف فوجیں تو نہیں لڑتی نا ملک کے جو سلامتی کے مسائل ہیں, ایسی بات ہے. اس کے اندر پبلک کی انوالومنٹ ہمارے جرگے وغیرہ کر کے, یہ پٹھان لوگ ہمارے بڑے محب وطن, بڑے اچھے فائٹر ہیں, کیونکہ میں تو فوج میں رہا اور یہ ہمارے ساتھ ہینڈ ان گلو. اور یہاں ایون جو آپ کی ٹرائبل بیلٹ تھی ایکس, اس میں سے مسعود جو تھے, ایک لیفٹیننٹ جنرل مسعود عالم تھے, اور بہت سے ایمبیسڈرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں فوج کے اندر. یہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ وزیری اور مسعود اور اورگزئی اور ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ابھی پھر اگر یہ سچویشن ہے کہ تیرا ویلی پرابلم کریٹ کر رہی ہے, تو وہ ہسٹورک, چونکہ وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے, وہ ٹوٹل تھک جنگلز ہیں, وہ بڑا سینک تو ہے لیکن وہ گھرا ہوا ہے آپ کا قرم اور خیبر اور اورگزئی کے درمیان, اور وہ ماضی کے اندر بھی ٹربل کریٹ کرتے رہے ہیں. اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں فورس کی ضرورت ہے وہ تو ود ان کنٹری بھی سلیپر سیلز ہیں, اور یہ سیلز صرف کے پی میں یا بلوچستان میں نہیں ہے, یہ آگے پیچھے بھی ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو فائنانسرز ہیں پنجاب میں, سندھ کے اندر. چونکہ دشمن جو ہے وہ چیز کرتا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہو. تو اس لیے میرے خیال میں دونوں سائڈوں سے, ایک تو بیرونی جو موسٹ امپارٹنٹ ہے, اور ایک اندرونی کے ہمیں اس وقت نہ پتہ چلے جب دشمن ہمارے اوپر یہ جو خودکش حملہ ہو جائے ہمارے گیٹ کے اوپر, ہمیں اس وقت پتہ چلے جب یہ انفلٹریٹ کر کے آگے آ رہے ہیں, اور اس کے چیکس اور بیلنسز ہوں کہ کس طرح ہے, ڈرونز ہیں, آپ کا سائبر کا نیٹ ورک ہے, آپ کی جو پبلک کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں, تاکہ ان کا. اور میں آئی کین ایشور یو, آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ یہ 5-6 ہزار لوگ جو ہے جن کی حوصلہ افزائی اب طالبان کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی چونکہ وہ خود ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں, بیکاز آئی ایس خراسان سے, القاعدہ سے وہ ڈرتے ہیں. حکومت ان کی پوری نہیں ہے, عبوری حکومت ہے. 14 ایتھنک گروپس ہیں جن کو انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوا, اور وہ ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو وہاں ان کے اپنے انٹرنل پھر وہ منی ہنگری ہیں, ان کی ریسورسز کا پرابلم ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ جو 1 سال پہلے $2 ارب کی تھی, ابھی $1 ارب رہ گئی ہے. تو اٹ مسٹ بی ٹیلنگ آن دیئر پیپل. جی, یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ تمام معاملات ہیں. ہمیں امبیسڈر آصف درانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور یہ امبیسڈر رہ چکے ہیں ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, اور بڑی ان کی گہری نظر ہے معاملات پر. درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا جو کائنیٹک جو ملٹری ایسپیکٹ ہے, اور اس حوالے سے بھی ہم نے سنا, جنرل صاحب فرما رہے تھے, مارشل صاحب نے بھی تفصیل میں بات کی. یہ بتائیے کہ جو افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے اس سے تو پورے خطے کو مشکلات کا سامنا ہے. تاجکستان افغان بارڈر پہ جو ہوا دیٹ از ان فرنٹ آف اس, لیکن اس کے علاوہ بھی تمام ممالک اپنے اپنے تئی, ایران کے جو آئے ہوئے تھے اس کے سپریم سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سیکرٹری تھے, آپ ہم ساتھ ہی تھے وہاں ایرانین ایمبیسی میں, تو وہاں بھی ظاہر ہے خدشات ہر ایک کو. تو اس میں آگے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب پاکستان کیا اس وقت کرے؟ سیکیورٹی معاملات اپنی جگہ ہیں, جیسے فرما رہے ہیں سب لوگ کہ بھئی اور جو ایسپیکٹس ہیں اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا. جی, میرے نزدیک تو یہ ہے کہ افغانستان جو ہے خالی پاکستان کا ہیڈ ایک نہیں رہا, اس میں اب جو خطے کے جو خاص کر امیڈیٹ نیبرز ہیں, میرے خیال میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس معاملے میں طالبان حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, اور جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر ان پہ قابو پانے کی کوشش کریں. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوست ممالک یا جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں پاکستان بھی ریڈی ہوگا ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن وہ انفارچونیٹلی طالبان اس وقت ایسے موڈ میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اسسٹنس مانگے تو وہ ان کی سبکی ہوگی, ان کی بیزتی وہ سمجھتے ہیں, جبکہ غلط ہے. ساری دنیا ہیلپ سیکھ کرتی رہی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس طرح کی اسسٹنس سیکھ کرتا رہا ہے. تو یہ طالبان جو ہے وہ ابھی تک حکمرانی کے موڈ میں نہیں آئے ہیں, بلکہ وہ ابھی تک جو ہے ملیشیا کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا
آپ سمجھے سورس آف کنسرن ہے. جی ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد افغانستان پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی افغان پالیسی پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک بات جو چل رہی تھی کافی دیر سے کہ بھئی پاکستان کی طرف سے گروپس جانے چاہیے, یعنی کہ وہ بھی وقت تھا جب شیر پاؤ صاحب اور بہت سے مختلف لوگ گئے یہاں سے پاکستان سے, اور وہاں جا کے فضیاب خٹک صاحب بھی تھے, یہ بھی تھے, اور وہاں جا کے یعنی کہ پیس جرگہ کہہ لیجیے گا. تو وہ کوئی اس وقت سوچ بچار ہے along those lines, because that doesn't mean کہ ویکنیس ہے پاکستان میں کوئی. اس کا تو مطلب کہ جیسے بھی اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائیلاگ بھی رکھیں اور جہاں ضرورت ہے فورس بھی استعمال کریں. دیکھیے یہ جو قبائلی طریقہ ہے وہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے, اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ اس سے ایک مدد ملتی ہے. ہر وہ قدم جس سے جو ہے خطے میں اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تعلقات میں بہتری اور اسٹیبلٹی آئے وہ اٹھانا چاہیے, اور اس میں جرگز جو ہے ان کا بڑا رول ہے. اس کو میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہماری سائڈ سے اس میں کیا ریلکٹنس ہے اور کیوں نہیں ایسا کیا جا رہا, تاکہ اس میں جو ہے جرگہ بھی ہے, ننوات بھی ہے, سارے جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے جانے چاہیے. جی ایم اشرف صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, مطلب کہ ہم اے پاور استعمال کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہو رہی ہے, تو کیا اس کے ساتھ اگر جرگے کو بھی یعنی جرگے بھی انیشیٹ کیا جائیں تو اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی لیول پہ کوئی کمزوری کا احساس ہوگا, یا ول وی بیکم ویک ان اینی وے؟ نو ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ ملٹی پرونگ اپروچ ہے, کبھی آپ ایک پرونگ کو زیادہ کرتے ہیں, کبھی دوسرے کو کرتے ہیں, ڈیپینڈنگ آن دی سچویشن اینڈ ریالٹی. دیکھیں جہاں تک ایئر پاور کا تعلق ہے, ہمیں پروبیبلی ہماری امپلائمنٹ اور ہونی چاہیے, ہماری انٹیلیجنس نیٹ ورک, ڈرون ٹیکنالوجی, اور ہمارے پاس ایسے اب سینسرز ہیں ویکس کی صورت میں جس پہ ہمیں ان پہ بہت گہری نظر رکھنی پڑے گی. تو یہ تو آپ رکھیں, اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے کائنیٹک آپریشن کو بھی کریں, لیکن مکالمہ ناگزیر ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے ثقافتی رشتے ہیں, انسانی رشتے ہیں, مذہبی رشتے ہیں, خاندانی رشتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس الحمدللہ جو پختون محب وطن پختون ہے, ان کی آبادی اگر بلوچستان اور کے پی کو بھی ملا دیں, اگر آپ ان کا بارڈر لیتے ہیں کرم سے لے کے بلوچستان تک, تو 4.5 کروڑ سے زیادہ تو پشتون ہمارے پاس ہیں, اور ان کی پوری آبادی 4.5 کروڑ ہے. اس میں سے 42% جو ہے وہ پشتون ہے, اور وہ بھی پشتون ڈیوائیڈڈ ہے. یو کانٹ سے کہ سارے کے سارے اس رجیم کے ساتھ ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا جو درانی صاحب نے فرمایا, یہ بڑا افیکٹو ٹول ہے. ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ٹریڈیشنلی دنیا نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ لنگر آن کرتے ہیں, کبھی مثبت جواب نہیں دیتے, اور ہمیشہ آپ سے رعایتیں مانگتے ہیں. لیکن ہمیں دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کو انگیج کر کے رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے. جو دوحہ ایگریمنٹ کے تحت ابھی تک کوئی چیز نہیں مانے, جو انہوں نے وسیع البنیاد حکومت بنانی تھی, جو انہوں نے لوگوں کو پارٹیسپیشن دینی تھی, اس کو اجاگر کریں. پھر میرا خیال میں ایک اور بڑا پوائنٹ ہے جن کو اکنامیکلی ہم لیوریج کر دے سکتے ہیں. ان کے آپ کو پتا ہے کوئی 7 بلین کے قریب یا 7.5 بلین کے قریب فروزن ہے ایسٹس نیو یارک میں, اور پھر 4 سے 5 بلین ڈالر کے آپ کے ایسٹس ہیں امریکہ کے جو ان کے پاس بڈگرام ایئر بیس پہ ہیں. تو یہ ان کو پیسہ چاہیے. اب اس پیسے کو بھی آپ لیوریج بنا کے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ایگری کروا سکتے ہیں. ہمارا ان سے مسئلہ کیا ہے, یا دنیا کے ان سے مسئلہ کیا ہے کہ آپ نہ دہشت گردی کریں, نہ دہشت گردی کی اجازت دیں, نہ ایسی اب یہ جو آئیس پی کے ہے وہ چائنا کو تھریٹن کر رہی ہے, اسی طرح یہ تاجکستان کو تھریٹن کر رہے ہیں, اور ایسے وقت میں جہاں ان کی اپنی حکومت کے نمائندے وہاں نیگوشیشن کے لیے موجود تھے. تو ثقافتی حل ہے, نیگوشیشن حل ہے, اور لوکل پاپولیشن کو انوالو کرنا بہت ضروری. جی اسی پہ میں آنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کاظمی صاحب ہیں. بہت شکریہ کاظمی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ خیبر جو چیمبر ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں, پاکستان بارڈر ٹریڈ کاؤنسل کو بھی یہ ہیڈ کرتے ہیں. تو کاظمی صاحب سے ہم تکلیف دیتے رہے ان کو ناظرین پچھلے کچھ ہفتوں میں, کیونکہ یہ
ایکٹیولی اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ہے گروہ جو کہ ننگرہار میں اور بیونڈ افغانستان کی ایک امپورٹنٹ سیکشن سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ کاظمی صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ، تو ہم چاہیں گے کہ کاظمی صاحب ہمیں اپڈیٹ کریں کہ ان کی جو بارڈر جو ان کی ٹریڈنگ کلاس ہے افغانستان کی، ان کی اس وقت کیا سوچ ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ کاظمی صاحب نے کہا تھا وہ بہت تذبذب کا شکار ہیں، بہت شکایات کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ سے. جی کاظمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیوی میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا. اصل میں حالات یہ ہیں کہ ہم ان سے رابطے میں ہیں، ان کی جو لیڈنگ ٹریڈ کمپنیاں ہیں یا ایجنسیاں ہیں یا ان کی افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے لیڈران ہیں، ان سب کے ساتھ چونکہ ان کے یہاں پر کئی ملین ڈالرز کے سامان پڑے ہوئے ہیں، ان کی کنسائنمنٹس یہاں رکی ہیں. 12,000 جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینر ہیں وہ کراچی میں رکے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا تو اس یہاں پر ہر چیز وہ ہمارے انڈر وہ ہوئے، تو اس کا جو نقصان ہے ہی ہے. تو ہمارے ساتھ ٹریڈنگ میں ہیں، وہ بہت زیادہ شد و مت سے لگے ہوئے، اپنی حکومت کو بھی کہنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی ہم جرگے کے ذریعے اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹرسٹ کیا جائے تو بارڈر ٹریڈ پر یہ ہے کہ ہمارے جو خیبر چیمبر آف کامرس ہے، تورخم بارڈر اس کے پاس ہے، نارتھ وزیرستان چیمبر آف کامرس ہے تو تمام غلام خان بارڈر اس کے ساتھ ہے، ہمارا جو کرم چیمبر آف کامرس ہے خرلاچی بارڈر ان کے ساتھ ہے، اور جو ہمارا ساؤتھ وزیرستان چیمبر ہے انگور اڈا بارڈر. یہ 4 بارڈر جو ہیں کے پی کے ہیں. 5واں بارڈر ہمارے پاس چمن کا ہے، بلوچستان کا. اب بارڈر کے اوپر جو لوگ آبادیاں آباد ہیں ان کے آپس میں رشتے ہیں، آپس میں تعلقات ہیں، وہ کبھی خراب ہونے نہیں دیتے. ہم نے ان کو ریئلائز کرا دیا ہے کہ بھئی یہ جو در اندازی ہوگی یا دہشت گردی ہوگی، اس سے نہ آپ پنپ سکتے ہیں نہ ہم اس نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں. لہذا آپ ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ پر کانفیڈنس کرتے ہیں اس چیز کو روکنے میں. آپ بھی مدد فینسنگ تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، لا فورسنگ ایجنسیاں بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عوام کو بھی ساتھ دینا پڑے گا کہ یہ ٹیررزم کی کارروائیاں رکیں اور کسی قسم کی ان کو سہولت نہ ملے. اور ہم عوام کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا، ہم تو عوام کو، اور B2B میں جو بزنس مین ٹو بزنس مین ہے یہ تو بزنس کے حوالے سے مفاد دیکھتے ہیں. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات اس وقت ہو رہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو اور خطے کو. یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ جو بات چیت آپ کر رہے ہیں اور یہ کافی دیر سے مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، تو آپ کو کیا وہاں سے سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ان کی کیا وہ تیار ہیں کابل کی رویے میں کوئی فرق لا پائے ہیں یا بس بات چیت ہی کر رہے ہیں اور کابل نے سننا کسی کی بات نہیں؟ نہیں وہ یہ اس طرح بات نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو وہاں پر ارباب اختیار ہیں ان سے انہوں نے بات بھی کی ہے، اور ان کے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. جو ہم اعلانات کر رہے ہیں وہ 1 سے 6 گنا برابر ہم اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس برداشت نہیں کر سکیں گے اور نہ کمپیٹ کر سکیں گے کسی دوسرے سینٹرل ایشین کنٹریز میں. جو کہ پاکستان سے جو ان کو راستہ ملا ہوا ہے یہی فیزیبل ہے، نہ کہ ایران سے. اور دوسرا میں آپ نے نام ابھی لیا ڈاکٹر لاری جانی، ان کے سلامتی کونسل کے جو ہیڈ ہیں ان کا، انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے پاکستان کو بھی کہ آپ یہ کارڈ کھیل لیں. انہوں نے کہا میں نے بلینک چیک دستخط کر کے دے دیے، آپ جہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں. تو ایران بھی اس چیز میں ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ کوئی ٹریڈ ادھر سے زیادہ تر آسانی سے شروع کرے گا، کوئی آسانیاں دے، کیوں کہ وہ اس کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ بھی چاہتا ہے کہ ایک پرامن افغانستان ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہاں کا ہر ایک کے لیے سوٹ کرتا ہے، تاجکستان کے لیے، ازبکستان کے لیے پرامن افغانستان. تبھی ٹریڈ بھی ہوگی، تبھی وہ چل سکے گی. جی بالکل ٹھیک ہے جن صاحب، یہ بتائیے. معیشت نہیں چلے گی. بے شک ایسے ہی ہے وہ، لیکن اس کا فوری طور پہ تو نہیں، مطلب کہ ان کے آپ نے بتایا تھا 12,000 کے قریب کنٹینرز دونوں طرف ہیں، لیکن obviously ایک دم سے پالیسی تو نہیں بدلنے جا رہے کابل کے لوگ. لیکن جن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں کاظمی صاحب کے ایک پریشر ہے، سب کچھ ہے، تو یہ کس طریقے سے، اگر آپ کو کچھ اس میں آپ کا کوئی اندازہ ہے،
is this likely to make any difference on the Taliban? اگر اجازت دیں میں ذرا درانی صاحب کے پاس جاتی ہوں. درانی صاحب, آپ نے تو بڑی کلوزلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا. یہ جو ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اور جو ٹریڈرز نالا ہیں اور ناراض ہیں, تو is it likely to change anything in Kabul and Kandahar? مجھے نہیں لگتا. وجہ یہ ہے کہ طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اب جیسے یہ ڈپورٹ ہو کے لوگ جا رہے ہیں, ان کے روزگار ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے, تو اگر لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں, یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ بزنس کے کانٹیکس میں بھی وہ اللہ کی مرضی لے آ رہے ہیں. اور میرے جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی خیال ہے کہ یہ طالبان جو ہے وہ صرف ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں اور ان کے ذہن میں جو ہے. تو اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جو ان کا جو گورننس کا سٹائل ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا وہ ابھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ملیشیا موڈ میں. جی تو یہ اس نے افغانستان کو نقصان ہی پہنچانا. اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے پاکستان کی تو ایک شکایت تھی, ایران کو بھی شکایت ہے, چین کو بھی ہے, تاجکستان کو بھی ہے, اور اب ظاہر ہے انہوں نے چینی نیشنلز کو تاجکستان میں مارا ہے. اور پھر خود ETIM کا وجود جو ہے افغانستان کے موجود ہے. 20 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں موجود ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو وہ ڈینائل موڈ میں ہے, اور یہ ڈینائل موڈ جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی کا مطلب ہے ہمارے لیے پرابلم, کیونکہ ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں بنسبت افغانستان کے 5 نیبرز کے. ان کے جو ہے بارڈر پہ لوگ اس طرح سے نہیں پڑے جیسے ہمارے بارڈر پہ ڈیوائیڈڈ ٹرائب. بے شک, بے شک. تو مطلب اس وقت اب پاکستان کو اگر ان ایڈیشن ٹو کائنیٹک جو بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, کیا آپ کو کچھ معلوم ہے درانی صاحب کہ کیا پاکستان نے کوئی انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ ریجنل, یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ ٹرکی سے یہاں آئے ہیں لوگ کچھ اس کو پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے ڈائیلاگ کے, لیکن کیا یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا, اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے, سب ممبرز اگری کرتے ہیں کہ ایک ریجنل اپروچ جہاں کے جو سپورٹ کر رہے طالبان کو, چاہے فائنینشلی یا آئیڈیولوجیکلی یا اور طریقوں سے پولیٹیکلی, تو وہ سب مل کر ان پر یا اکنامکلی, تو کیا اس وقت یہ سب سے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اس طرف بھی یعنی کہ تیزی سے متحرک ہو؟ پاکستان تو کر ہی رہا ہے, لیکن اس کے لیے اب یہ ہے کہ جو ریجنل اپروچ کی آپ نے بات کی, تو ایران میں ایک میٹنگ ہونی ہے ماسکو فارمیٹ کی. وہ ماسکو فارمیٹ تو شاید نہ وہ جو کور گروپ ہے اس میں پاکستان, ایران, چائنا اور رشیا یہ ہوں گے. اس معاملے میں جو ہے زیادہ کلوز کنسلٹیشن ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی نئی بات کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی, کیونکہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو ڈیکلیریٹری رہا ہے ملکوں کی جانب سے, خاص کر جو امیڈیٹ نیبرز ہیں اور رشیا, لیکن اب جو آنا ہے وہ میں خیال میں اسپیسیفک پروپوزلز کے ساتھ آئے گا. بالکل, وہ بڑا اہم ہوگا. جن صاحب, تو ہم پھر کیا سمجھے, ان دا پاسٹ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک دفعہ جو انٹیلیجنس ہیڈز تھے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا گیا تھا افغانستان کے حوالے سے, اور کافی شروعات تو ہوئی تھی اچھی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی کوئی ملٹری کی سائڈ پہ ملٹری اور ڈپلومیٹک پولیٹیکل ہو سکتا ہے ریجنل کوئی اپروچ؟ دیکھیں, ہم نے یہی کہا نا کہ کائنیٹک تو فورس جہاں ضروری ہے یوز ہوتی رہے گی, ہونی بھی چاہیے. اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کا, وہ آپ کو سیلف ڈیفense میں آپ کو ایکشن لینے کی اجازت دیتا ہے. یہ جو انٹرنل پریشرز کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں اس میں ایک 3 پرونگ ہیں, وہ بھی اندر ایک تو ٹریڈرز کا پریشر ہے فار شور, چونکہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. ایک پبلک کا پریشر ہے جو پس رہے ہیں بیکاز ان کو چیزیں نہیں ملے گی تو, اور ایک جو ان کا آپس میں جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے اندر لڑائی ہے, یعنی حقانیوں کی ملا یا گروپ کے ساتھ, وہ قندھار گروپ ہے, یہ گروپ ہے, پیچھے بھی ان کا کلیش ہوا ہے. تو ان دی لانگ رن ان کے اوپر امپیکٹ اس کا ضرور پڑے گا. بہت لانگ رن تو نہیں نا جن صاحب, بہت لانگ رن تو نہیں نا ہم انتظار کر سکتے. اور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پالیسی پاکستان کی وہی رہی کہ
اندر یہ جھگڑے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, ون گروپ ورسز ادر. میرا خیال ہے آپ جیسے خود بھی فرما رہے تھے کہ اب ضروری ہے کہ پاکستان کائنیٹک 100%, لیکن یعنی وہ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی پالیسی 100% ہونی چاہیے وہ, لیکن ہم میں ایک چیز جی فرمائیے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے نا کہ اٹ از اے ہیل ہول آن دی گلوب, یہ جو افغانستان ہے, تو ان کے اندر یہ پرابلمز کو وی ہیو ٹو کمپریہینڈ کے اندر کی سچویشن کیا ہے. ویئر آئی ایگری کہ ہم تو چاہتے ہیں امن آئے, کوئک آئے, اور ہم اپنے بارڈرز کو سیو کریں اور یہ ٹریڈ بحال ہو جائے. بالکل, لیکن ٹرمپ کی جو بات ہے ان کی کوئی وزڈم ایسی تو نہیں ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں. ٹرمپ 10,000 میل دور بیٹھے ہیں, ان کا موڈ ہوتا ہے امریکنوں کا اندر جا کے دھاوا بولتے ہیں, موڈ ہوتا ہے تو جا کے ان کو آکیوپائی کر لیتے ہیں. ہم نے تو ایسے دیکھنا ہے اے مارشل صاحب, یہ تو ہمارا ہمسایہ ہے اور میں کہوں گی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے. ہم تو وی آر ریئلی لائک ٹوئنز, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ہمیں ظاہر ہے جہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. I totally agree with you. You see, what we need to do, لوگ ہمارا کس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا ہماری معیشت کی ہم جو مرضی کہیں, بٹ معیشت اس طرح استحکام میں نہیں. دوسرا, ہمارے جو سیاسی آپس میں ڈفرینسز ہیں, میرے خیال میں جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, ہمیں ڈائیلاگ پہ تو جانا ہے, اور اس ڈائیلاگ میں جانے کے لیے جہاں ہم ریجنل فورسز کو لے کے آ رہے ہیں, وہاں ہم اپنے جرگا اور اپنے لوکل فیملی سسٹم کو بھی. بے شک. دوسری بات میں بار دوبارہ ریپیٹ کروں گا فار سیک آف ریپیٹنگ, کہ یہ پل اینڈ پش ہے. ایک طرف سے آپ ڈپلومیٹک, ریجنل اینڈ ڈومیسٹک انفلوئنس لے کے آئیں, دوسری طرف کائنیٹک پریشر کو ضرور رکھیں. بالکل اگریڈ. ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے کے پی کے اور بلوچستان کے معصوم شہریوں کا خون بہایا جائے, اور یہ اس طرح کی گوریلا وارفیئر لڑنا بہت مشکل ہے. دیکھیں, یہ کوئی ہماری کامیابی نہیں ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا اور ہم نے چھڑوا لیا, انہوں نے سکول پہ قبضہ کیا, ہم نے چھڑوا لیا. ہم نے اس سکول پہ آنے کو روکنا ہے, اس مسجد پہ آنے کو روکنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب تک آپ ان پہ ثقافتی پریشر نہ ڈالیں, اور جب تک آپ ان کو ڈیٹرس پہ نہ لے کے جائیں, تب تک یہ نہیں ماننے والے. بالکل. اور آج بھی پتہ چلا صبح کے وقت 2 سکولز وہ بلون اپ کے ایریا میں, تو یہ خطرات تو سامنے ہیں ہمارے. ان کو ہر صورت پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو پالیسی افغانستان کی طرف اور ٹی ٹی پی وغیرہ کی طرف جو تبدیلی آئی ہے, بڑی کلیئر تبدیلی آئی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, لیکن ایک بڑے کمپریہنسو طریقے سے. مائی طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.